ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مثيل له ولا مقابل له ونشهد أن من هو لا قائد إلا هو حمدا وحكما ووصفا وجمال ونشهد أن سيدنا آبدنا أبدرنا أجدرنا أزهرنا أطهرنا أمتنا أقبلنا أجملنا أقوانا أتقانا أولانا أعلانا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ثم نزل ثم بزل ثم جزل ثم فتدلى ففكر في جمعة اعلموا أن المعالم اعلموا أن المراحل اعلموا أن المجالس اعلموا أن المسامل مسامل سنة نبينا مراحل سنة نبينا محافل سنة نبينا وبلجته وبحجته أمانته وولايته وإطاعته ورياضته وعبادته وقزامته وديانته وصداقته وشجاعته وعنايته ونشهد أن سيدنا محمودنا محبوبنا معصومنا مخدومنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شاني كله لا إله إلا أنت وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا رب أني مغلوب فانتصر رب أني مغلوب فانتصر رب أني مغلوب فانتصر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين
یا الہی جب تک بدن میں جان رہے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ یا الہی تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، التجا ہے، دعا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں۔ یا الہی اگر توفیق ملے تو خدمت قرآن کر جاؤں۔ یا الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مولا تو کرم اپنا عطا کر، تیرے کرم پہ ہمیں یقین ہے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں محمد کے، اور یہ پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ محرم الحرام کا مہینہ جا رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کا جو بھی دن ہے، تاریخی دن ہے، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ، اس سے پچھلا مہینہ ذی الحجہ کا، وہ بھی شہادتوں کا مہینہ ہے، قربانیوں کا مہینہ ہے۔ 18 ذی الحجہ کو امام مظلوم، شہید مدینہ، مظلوم مدینہ، امیر المومنین، خلیفہ ثالث، خلیفہ سوم، داماد مصطفیٰ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ، ان کی بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ اور پھر یکم محرم الحرام کو امام عدل و حریت، خلیفہ ثانی، خلیفہ لاثانی، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت ہے۔ 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے خاندان سمیت 72 ساتھیوں سمیت میدان کربلا میں انہوں نے جام شہادت پیش کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں امام عدل و حریت، پیکر صبر و اخلاص، خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کی شخصیت پہ جو قرآن و حدیث میں ان کے فضائل آئے ہیں وہ بیان ہوں گے۔ اللہ کریم مجھے شرح صدر سے بیان کرنے کی، فریقین کو رب کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 39 آدمی مسلمان ہوئے اور حضرت فاروق اعظم کا نمبر 40واں ہے۔ دارالندوہ کے اندر ابو جہل اینڈ کمپنی سارے مشرکین کو اکٹھا کر کے میٹنگ کرتا ہے، اجلاس بلاتا ہے کہ کسی طریقے سے قرآن کی دعوت کو روکا جائے۔ یہ جو دن بدن قرآن مجید کی دعوت عام ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے۔ کسی نے کہا میں اتنا انعام دوں گا، کسی نے کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ وہ دوں گا، کسی نے کہا میں مال و دولت اس کے قدموں پہ نچھاور کر دوں گا۔ ابو جہل نے اعلان کیا
کہ جو محمد کا سر قلم کر کے لائے میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ معاذ اللہ۔ ایک نوجوان اٹھا، اس نے کہا تم یہ انعامات اپنے پاس رکھو، میں جاتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نکلے۔ 2 روایتیں ہیں، ایک مسند احمد کی روایت ہے اور ایک دوسری روایت جو عام مشہور ہے۔ دونوں روایتیں مرسل ہیں۔ باہر گلی میں فاروق اعظم تلوار ننگی لے کے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں آج محمد کا سر قلم میں کر دوں گا، آج اس کی جو دعوت ہے اسے میں ختم کر دوں گا۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بعد میں نبڑنا، پہلے اپنے گھر کی خیر مناؤ۔ تیرے گھر کے اندر قرآن کی دعوت، قرآن کی آواز عام ہو رہی ہے، قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ غصہ اور بڑھ گیا۔ اچھا، گھر میں گئے تو واقعی اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا غصہ اور بڑھ گیا۔ جو ہی بین نکلی لاتوں سے مکوں سے اچھاڑ کر دی، اتنا مارا لہو لہان کر دیا۔ زخمی بین جواب دیتی ہے عمر، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، میں ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہوں لیکن اس قرآن کی دعوت کو میں نہیں چھوڑ سکتی۔ جو مرضی ہے کر لے، میرا کیما کر دے، وجود کا بکھرے بکھرے کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میں قرآن کو نہیں چھوڑ سکتی، محمد کا دامن میں نہیں چھوڑ سکتی۔ فاروق اعظم سوچنے پہ مجبور ہو گیا، تو وہ کون سی کلام ہے کہ میری آواز پہ، میرے دبدبے پہ تو یہ بول نہیں سکتی تھی۔ اس نے کہا اچھا سناؤ قرآن مجید، فرقان حمید۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بہن نے شروع کیا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ جب ان آیات پہ بہن پہنچی اننی انا اللہ، حضرت فاروق اعظم فوراً بول اٹھے واللہ انت اللہ، اللہ کی قسم واقعی اللہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ ہی عزتیں دینے والا ہے، اللہ ہی مقدمات سے رہائیاں دینے والا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ فوراً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دل پہ ایمان کی دولت ڈال دی گئی اور اسی وقت کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ابھی وان محمد رسول اللہ پڑھنے لگا، بہن نے ہاتھ رکھ دیا، بہن نے کہا
یہ رسالت کی گواہی جا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کے دو، وہاں جا کے یہ کلمہ شہادت پڑھو۔ ایمان کی گواہی تو تیری ہو گئی، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں مجھے لے چلو۔ فرمایا عشق کے میدان میں تنہا ہی جاتے ہیں، جیسے آئے تھے ایسے تنہا جاؤ۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، ادھر 39 آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں۔ اعلان ہو گیا تھا پہلے ہی کہ فاروق اعظم آج محمد الرسول اللہ کا سر قلم کرنے کے لیے آ رہا ہے، چونکہ نام کفر میں بڑا مشہور تھا، بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ قافلہ جا رہا ہو، حضرت فاروق اعظم پیدل ہوتے، حضرت عباس یہ دونوں پیدل ہوتے، باقی سواریوں پر ہوتے، تو دور سے آنے والا ایسے سمجھتا دیکھنے والا کہ باقی سارے پیدل جا رہے ہیں اور حضرت عباس اور حضرت عمر سواریوں پہ جا رہے ہیں۔ اور طاقت کا اتنا بڑا مظاہرہ کہ ایک دفعہ بیل کا چمڑا وہ پاؤں پہ رکھا، 40 آدمی کھینچنے والے تھے، نیچے سے وہ چمڑا چیر گیا، پاؤں سے نکل نہ سکا۔ طاقت اتنی بڑی، اور مشہور ہو گیا کہ آج وہ آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے۔ ادھر حضرت امیر حمزہ، کون امیر حمزہ؟ بہادر امیر حمزہ، شجاع امیر حمزہ، بڑے عرب کے پہلوان حمزہ، ایسے ہزاروں آ جاتے، حضرت حمزہ ایک انگلی پہ انہیں نچا کے بچھاڑ دیتے میدان کے اندر۔ بڑے پہلوان تھے، بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے، کوئی ان کا بازو پکڑتا تو اس میں اول نمبر آتے، کسی کا بازو پکڑ لیتے کوئی چھڑا نہیں سکتا تھا، نہ کوئی دوڑ میں نہ کوئی بہادری میں۔ تو حضرت حمزہ نے دیکھا فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار ہے اور آ رہا ہے، دور سے ہی للکارا کہ یہ دربار رسالت ہے، ذرا سنبھل کے آنا۔ عمر کہاں تم نے آنے کا ارادہ کیا؟ ادھر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا حمزہ اسے آنے دو، یہ خود آ نہیں رہا۔ رات تہجد کے وقت محمد الرسول اللہ نے بیت اللہ کے ساتھ سینہ نبوت لگا کے اللہ سے اسے مانگا ہے، آنے دو اسے۔ جو ہی دروازہ کھولا نبوت کے قدموں میں گر گیا، کہتا ہے ابسط یدک یا رسول اللہ، ہاتھ پھیلاؤ اور مجھے مسلمان کرو، اب میں کلمہ پڑھ کے جتنی تمہاری دشمنی ہے اس کا میں صفایا کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ عمر کی جو کفر و شرک والی غلاظت تھی وہ ساری کی ساری دور ہو گئی۔ اب عمر کا اسلام اللہ نے قبول فرما لیا۔ نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنا چاہتے تھے، صفیں اذان ہوئی، حضرت بلال کو حضور نے فرمایا اذان پڑھو۔ عمر نے پوچھا یا رسول اللہ ادھر چھپ کے اذان کیوں پڑھ رہے ہیں، نماز چھپ کے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا تیری برادری خاندان وہ علل اعلان خانہ کعبہ بیت اللہ کے اندر تو عبادت کرنے نہیں دیتی۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ آئیں، آج آپ نماز اقامت کروائیں، بلال کو کہیں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھے اور آپ جماعت کرائیں، میں عمر پہرا دوں گا، کون ماں کا لال ہے جو آپ کی طرف پڑھے؟ اور عمر نے اعلان کیا آؤ جس نے بچے یتیم کروانے ہیں، عورتیں بیوہ کروانی ہیں، وہ آئے اور آ کے محمد کا مقابلہ کرے۔ آج محمد الرسول اللہ کھلے علل اعلان کعبے میں نماز پڑھیں گے اور صحابہ پڑھیں گے، میں دیکھتا ہوں کون محمد الرسول اللہ کا راستہ روکتا ہے۔ جتنے بندے آئے
ان کو اسلام میں آنے کی وجہ سے اللہ نے عزت دی، اور عمر کو جب اللہ نے اسلام میں داخل کیا تو اسلام کو اللہ نے عزت دی۔ اس لیے حضور نے فرمایا اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہ اسلام کو عزت دے، یا عمر بن خطاب عطا کر دے یا عمر بن حشام ابو جہل کو، ان دونوں میں سے ایک جو سردار ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت دے، اس کے بغیر یہ قرآن والی گاڑی نہیں چل سکتی۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کی سیرت کردار کہ بندہ کیا گفتگو کرے، جس کو آدھے یار مقدی مقامہ میں جاٹا دن یار آخری گل کراں، حضور اپنے جرنیل کے بارے میں آخری گفتگو فرما رہے ہیں، ایک لفظ پہ، ایک حدیث پاک پہ ساری حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت و کردار، فضیلت، عظمت کا پتہ چل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، لوگوں اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی بن کے آتے، چونکہ نبوت کا دروازہ اب بند ہے۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ 20 سے زائد مقامات ایسے ہیں کہ جو رائے عمر نے فرش پہ دی وہی رائے رب نے عرش سے قرآن بنا کے محمد الرسول اللہ پہ نازل کر دیا، ایک نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا انت لسان من اللہ، عمر تو اللہ کی زبان ہے، تیری زبان پہ اور دل پہ اللہ نے حق کو جاری کر دیا۔ کون فاروق اعظم؟ دور خلافت ہے، درہ فاروقی ہاتھ میں ہے، رات کا پچھلا پہر ہے اور مدینہ کی گلیوں میں سیر کر رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آ رہی ہے کہ بیٹی آج بکریوں نے دودھ کم دیا ہے، تو ایسے کر تھوڑا سا پانی ملا دے تاکہ عید کے کپڑے بن جائیں، شاپنگ ہو جائے۔ بیٹی جواب دیتی ہے امی عمر تیری 70 سال اور حال تیرا یہ ہے، عمر کا حکم ہے، خلیفے کا حکم ہے کہ ملاوٹ نہ کرو۔ حضور کا فرمان ہے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ میں محمد کی سچی امت سے خارج ہو گیا، اور ملاوٹ کرنے والا قاتل سے زیادہ مجرم ہے، قتل کرنے والے سے زیادہ مجرم ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی مجھے پتہ ہے یہ خلیفے کا حکم ہے، عمر کا حکم ہے، عمر کوئی یہاں موجود ہے، تو ایسے کر ملاوٹ کر دے، پانی ملا دے۔ اس وقت تو پانی ملاتے تھے نا، آج کے دور میں پانی میں دودھ، ہر چیز میں ملاوٹ۔ مسئلہ پوچھنے جاؤ مولوی ملاوٹ کر رہا ہے، پیر سے جاؤ تو پیر نمبر 2، دکان سے سودا لینے جاؤ سامنے فروٹ اور ہے پیچھے فروٹ اور ہے، سارا دال گھر میں آؤ تو ایک آدھا کھانے والا آدھا نہیں، ہر چیز میں ملاوٹ۔ ماں کہتی ہے میں سمجھتی ہوں خلیفہ کا حکم ہے ملاوٹ نہ کرو۔ امی خلیفہ وہ ہے کہ جس کا نام سننے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اتنا روب ہے، دبدبہ ہے، ہیبت ہے، کیسر و کسرا کا نام سن کے ان کے کندھے کام جاتے ہیں، اتنا روب۔ تو ایسے کر پانی ملا دے۔ بیٹی کا جواب سنیے جس کے لیے سارا میں واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ بیٹی کہتی ہے امی خلیفہ تو یہاں موجود نہیں، عمر تو یہاں موجود نہیں، لیکن عمر کا اللہ تو یہاں موجود ہے۔ بھائی فاروق اعظم کان لگا کے سن رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں، جیب سے قلم نکالا، دروازے پہ نشان لگایا اور چلے جاتے ہیں۔ صبح اپنے غلام اسلم کو بھیجتے ہیں جاؤ پتہ کر کے آؤ فلاں محلے میں، فلاں گلی میں، فلاں چوک میں یہ کس کا گھر ہے۔ پتہ چلا وہاں ایک بیوہ رہتی ہے اور جوان اس کی بیٹی ہے،
اور بکریوں کا دودھ بیچ کے گزارا کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گھر کی خواتین کو لے کے، مستورات کو لے کے بیوہ کے دروازے پہ آئے، پردے میں آ کے بات کی، فرمایا بیٹی کی وہ رات کی والی گفتگو میں سننا چاہتا ہوں، رات کے وقت جو تمہاری گفتگو ہو رہی تھی وہ ذرا مجھے سناؤ۔ بیٹی کہتی ہے ماں اور بیٹی کی ہزاروں باتیں ہوتی ہیں، کون سی باتیں؟ فرمایا دودھ کے متعلق تمہاری گفتگو ہو رہی تھی۔ فرمایا یاد آیا، خوب یاد آیا، وہ سارا واقعہ سنایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ فرمایا لوگ اپنے بیٹوں کے لیے ایم اے پاس، بی اے پاس، میٹرک پاس وہ رشتے تلاش کرتا ہے، اور عمر اپنے بیٹے عاصم کے لیے وہ رشتہ تلاش کرتا ہے جو خوف خدا میں پاس ہو۔ آپ کی بیٹی کے منہ سے در سے خوف خدا وہ نکل رہا ہے، اور میرا بیٹا بھی خوف خدا میں پاس ہے۔ یہ بیٹا میرا ہے اور آپ کی بیٹی، یہ اگر خوشی ہو، منظور ہو تو میرے بیٹے کے لیے یہ رشتہ چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم القصہ وہ رشتہ ہو گیا۔ گھر کے اندر آ گئی بیٹی، فرمایا بیٹی تیرا اور کوئی کام نہیں، صبح جب عمر درہ فاروقی لے کے عدالت کی طرف جا رہا ہو، یہی بات مجھے آ کے کہہ دیا کر، عمر یہاں موجود نہیں، عمر کا اللہ یہاں موجود ہے۔ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہی ہے اصل بات۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ایک بات یاد کر کے جائیں، خدا کی قسم آپ کی نجات کے لیے بھی کافی ہے، میری نجات کے لیے بھی کافی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر وقت، اور کوئی نہیں دیکھ رہا۔ بند کمرے کے اندر ہے، تجھے کوئی آنکھ نہیں دیکھنے والی، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم سارا دن کرسی عدالت میں روتے رہتے۔ صحابہ پوچھتے عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اپنی بہو کا سبق مجھے یاد آ رہا ہے کہ عمر اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کے حکمران حج کر کے واپس آ رہے ہیں، اور رات کا وقت ہے، تھک گئے۔ حج سے واپس جو بندہ آئے، حاجی اب تقریباً واپس آ چکے ہیں اور کچھ آ رہے ہیں، 40 دن ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو حاجی واپس آئے ان سے دعا کروایا کریں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حج سے واپس آ رہے ہیں، تھک کے کنکروں کا بستر بنا لیتے ہیں اور پتھر کا سرانہ اور چاند سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ چاند پہ 3 وقت آئے، پہلا بڑا معمولی سا بچپن، پھر جوانی، پھر زوال۔ ایسے ہی چاند سے باتیں کرتے ہیں کہ چاند تو جب چڑھا تو معمولی تیری روشنی تھی، پھر تجھ پہ بڑا عروج آیا، تو نے پورے عالم کو منور کر دیا، اور اب تجھ پہ زوال ہے۔ پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں عمر وہ وقت بھی تھا جب تیرے محبوب کو کوئی کعبے میں نماز پڑھنے نہیں دیتا تھا، اور اسلام کو عروج دیا تو عمر تو نے دیا، کعبہ کھلوایا تو تو نے کھلوایا، اور ہر ایک نے چھپ کے ہجرت کی۔ جب عمر کی باری آئی تو عمر نے اعلان کہا میں جا رہا ہوں، کسی میں طاقت ہے تو عمر کا راستہ روک کے دکھائے، اور عدل و انصاف قائم کیا۔ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، حج پہ واپسی پہ یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفواتا
فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور موت بھی مدینے کے اندر دے، اور موت بھی اپنے محبوب کے شہر میں دے۔ اللہ رب العالمین سے انہوں نے تو صرف مدینے کی موت مانگی اور شہادت کی موت مانگی۔ اللہ مانگنے سے زیادہ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا موت بھی میں تجھے مدینے کے اندر دوں گا، اور موت بھی ایسے دوں گا، مسجد نبی کا محراب ہوگا اور مصلی نبوی ہوگا، اور جب عمر آئے اسلام کے اندر بھی تو اس وقت بھی قرآن پڑھتی ہوئی ہے، قرآن کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی قرآن پڑھتی ہوئی جا رہے ہیں، نماز پڑھتی ہوئی جا رہے ہیں۔ صبح کی نماز کا وقت ہے، فیروز ابو لولو، یہ نام یاد رکھنا، حضرت مغیرہ بن شعبہ کا یہ غلام ہے۔ یہ بڑا فنی تھا، کاریگر تھا، یہ چکیاں بنایا کرتا تھا۔ اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت کی کہ مجھ سے میرا آقا مغیرہ بن شعبہ وہ زیادہ ٹیکس لیتا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا کتنا لیتا ہے؟ کہ سال میں 2 دینار لیتا ہے، درہم لیتا ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا تم تو اتنا بڑا کماتا ہے، اتنی چکیاں، یہ تو کوئی اتنا زیادہ ٹیکس نہیں ہے جتنا تو۔ فاروق اعظم نے کہا اچھا مجھے ایک چکی بنا دے۔ تو کہنے لگا اچھا میں تجھے چکی ایسی بنا کے دوں گا امیر المومنین جس چکی کے چرچے مشرق و مغرب میں ہوں گے، شمال و جنوب میں ہوں گے، وہ چکی چلے گی اور دنیا دیکھے گی۔ حضرت فاروق اعظم فوراً سمجھ گئے، اور کعب بن اخبار اور دوسرے صحابہ کو کہنے لگا، حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی لیکن گرفتار نہیں کیا، FIR نہیں کاٹی۔ صحابہ نے کہا اسے پکڑ کے سزا دلواؤ۔ فرمایا نہیں، جب تک جرم ثابت نہ ہو سزا نہیں دلوائی جاتی، لیکن یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے۔ جب ایران فتح ہوا تو یہ ہر وقت اس کے کلیجے میں بڑی درد اٹھا، ہر وقت یہ کٹتا رہتا تھا کہ کسی طریقے سے میں انتقام لوں۔ اس نے ایک خنجر تیار کیا، زہر میں ڈبو دیا اور ہر وقت تلاش میں رہتا تھا۔ صبح نماز کا وقت ہے، نماز فجر ہے، سردی کا موسم ہے، یہ اپنی بغل کے اندر چادر کے اندر چھپا کے آیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نماز نیت کی، اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔